بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہتے ہیں نا کہ ایک حمام اس میں سب ننگے، جی ہاں، اور ایک حمام ایسا ہے جس کا بظاہر اب دروازہ کھل گیا ہے اور اس میں سے آہستہ آہستہ سب ننگے برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ حمام کس کا تھا؟ اس میں ننگے کون تھے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چوری اور اس چوری کے بہت بڑے ثبوت سامنے آ گئے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 3 مہینوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 1 دسمبر کے بعد حالات تبدیل ہوں گے اور جو سرد یا خوشگوار ہوائیں چل رہی تھیں عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کے لیے، وہ خوشگوار ہوائیں یا تو آندھی میں تبدیل ہو جائیں گی یا جس طرح گرمیوں میں لو چلتی ہے اس میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب وہ آندھی میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نیب کے سابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اب ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے، لیکن پھر ان کی ایک متنازع بلکہ واہیات قسم کی ویڈیو سامنے آئی جس کے نتیجے میں وہ بلیک میل ہوتے رہے اور پھر وہ ہوائیں نہ چلیں، لیکن نہ ہی ہواؤں نے رخ بدلا، اب ہوائیں رخ بدل چکی ہیں۔ معاملہ آپ کے علم میں ہے، وہ گھڑی والا، وہ جو توشہ خانہ والی گھڑی جو ہے، اس حوالے سے 2 زبردست قسم کے ثبوت سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ عمران خان کے بقول، ان کی سٹیٹمنٹس کے بقول، ان کے ترجمانوں کے بقول، انہوں نے وہ گھڑی اسلام آباد میں جناح سپر میں واقع ایک مارکیٹ، گولڈ مارکیٹ اسے کہتے ہیں، اس کے ایک گھڑیوں کے تاجر محمد شفیق کو 5 کروڑ روپے میں بیچی تھی اور اس کی ایک کچی رسید بھی دکھائی گئی اور جو کہ الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروائی گئی۔ لیکن اب محمد شفیق نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل میں۔ اس ویڈیو بیان میں محمد شفیق نے یہ بتایا ہے کہ نہ تو انہوں نے یہ گھڑی خریدی ہے، نہ ان میں اتنی سکت ہے، نہ تھی، الٹا ان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ان کے جعلی لیٹر پیڈ استعمال کیا گیا ہے، جعلی مور اس پر لگائی گئی ہے اور ان کے دستخط بھی جعلی کیے گئے ہیں۔ محمد شفیق نے کہا ہے کہ اگر یہ جعلسازی کا یہ ڈرامہ بند نہ کیا گیا تو وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے پاکستان میں، اور یہ بیان جس طرح میں نے بتایا ہے کہ دبئی کے قونصل خانے میں ریکارڈ کروایا گیا ویڈیو بیان، اور اس کے بعد انہوں نے تحریری بیان بھی دیا۔ اب اگر وہ پاکستان میں اس طرح کا بیان FIA کے سامنے لکھواتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان پر کوئی دباؤ ہے، لیکن وہ تو دبئی میں موجود ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کسی وزٹ ویزے پر ہیں، ریزیڈنٹ ویزا ہے ان کا، جو بھی ہے، لیکن دبئی میں انہوں نے بیان یہ لکھوا دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے، وہ سارا گھڑی کا معاملہ شروع دن سے جھوٹ کی ایک عمارت کھڑی کی گئی، اور جھوٹ پر قائم عمارت نہ تو زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے، اور اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ مزید بولنا پڑتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے تھے، اور ریاست مدینہ کے تو جو وقت کے خلیفہ تھے ان سے تو عام شخص پوچھ سکتا تھا کہ جناب یہ کپڑا، یہ چادر، یہ کرتا، یہ آپ کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ کہاں سے لے کر آئے؟ لیکن عمران خان کی اب آہستہ آہستہ جو چوریاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہی نہیں، جو دوسرا ثبوت ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زلفی بخاری نے کہا تھا ان کا اس گھڑی کے لین دین، خرید و فروخت سے کیا تعلق ہے۔ اب سابق خاتون اول، جی ہاں، سابق خاتون اول بشرا بی بی، ان کی
ایک آڈیو سامنے آئی ہے، ایک ٹیپ سامنے آئی ہے، جس میں وہ زلفی بخاری سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں مرشد۔ زلفی بخاری اور ان کی مرشد بشرا بی بی اس میں یہ کہتی ہیں، بشرا بی بی کے دونوں کے مابین یہ گفتگو ہے، وہ بشرا بی بی یہ فرماتی ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے نا کہ خان کے پاس گھڑیاں ہیں، ان کے تو یوز کی نہیں ہیں، استعمال کی نہیں ہیں، تو ان کو بیچنا ہے تو آپ یہ کہیں کر دیں۔ او جی ہو جائے گا جی مرشد۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گھڑیاں زلفی بخاری نے، گھڑیاں یا گھڑی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، زلفی بخاری نے فرا گوگی، فرا گجر، فرد شہزادی، پتہ نہیں کتنے نام ہیں اس خاتون کے، اس کے حوالے کی۔ پہلے وہ لے کر دبئی کے ایک تاجر کے پاس گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ فرا گوگی گجر اس کے حوالے کی، اور پھر بالآخر وہ جو عمر فاروق ظہور ہے اس نے وہ گھڑی خرید لی۔ اب پی ٹی آئی والے تو یہی کہیں گے کہ جناب وہ تو زلفی بخاری نے کہہ بھی دیا ہے، ہاں تو کیا ہے، میں نے اگر بیچ دیا، وہ تو خان کی گھڑی تھی تو اس کو انہوں نے خریدی اور میں نے بیچ دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ریاست پاکستان کو ملنے والا تحفہ اس کی مجوزہ مقررہ قیمت ادا کر کے آپ حاصل تو کر سکتے ہیں، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ یہ قانون شکنی ہے، چوری پر سینہ زوری۔ اور اب زلفی بخاری مان گئے ہیں، پہلے تو اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گھڑی والا جو معاملہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے تو پیسے دیے ہی نہیں، ان کے پاس یہ پیسے تھے ہی نہیں، اور جب گھڑی بیچ کے وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے، پتہ نہیں کم کروائے زیادہ کروائے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا حساب عمران خان کو دینا پڑے گا۔ اب یہ تو دو ثبوت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، بلکہ قوم کے سامنے آ گئے ہیں، خود آئے ہیں، لائے گئے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آندھی چل چکی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اس میں دن بدن آپ کو شدت اور تیزی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے آج کل صدر مملکت، اندازہ کیجیے ملک کا صدر ترلے کر رہا ہے پی ڈی ایم کے کہ جناب پی ٹی آئی سے، عمران خان سے یار مذاکرات کر لو۔ یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ میں کچھ بھی کر لوں میں اپوزیشن کے ساتھ، یعنی اس وقت تو اپوزیشن تھی، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اب منتیں ترلوں پر اتر آئے ہیں کہ کسی طرح بچا لو۔ متعدد رابطے کیے گئے ہیں آصف علی زرداری سے کہ جناب کچھ ہاتھ ہولا رکھیں۔ مولانا فضل الرحمان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ آصف علی زرداری واحد سیاسی رہنما جو کہتے ہیں کہ چلو یار مذاکرات کر لیتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس شخص کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئے اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ کس قدر مزید سنگین قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پھر یہ یاد دلاتا چلوں، میں نے آپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ 1 دسمبر آنے دیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ تیل کیا ہے اور تیل کی دھار کیا ہے اور ہوائیں کس رخ چلتی ہیں۔ اور یقیناً اب عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ ہوائیں کس سمت میں چل رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے 11 تاریخ کو پاکستان واپس آ جائیں گے، سلیمان شہباز، ان کو بھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو واپسی پر ایئرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے اور 13 سے پہلے وہ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان تشریف لے آئیں گے، اور یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ سب کو میں رلاؤں گا، ان کو میں جیلوں میں ڈالوں گا، اور اب اپنے رونے کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔